منهم في شيء کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے دین میں فرقہ واریت اختیار کی، گروہ در گروہ ہو گئے، اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے ذکر۔ دیکھیں تمام جتنے بھی لوگ ہیں مومنین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا نبی معظم سے تعلق ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے تو کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اور اللہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو ہماری تعلق کا تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اگر وہ وہاں سے آ جائے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں تو بات بنے گی۔ اب اس کے لیے قرآن بڑا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے کے سارے اس رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو تاکہ فرقے میں نہ رہو۔ اچھا قرآن مجید کو تھامے بغیر، مضبوطی سے تھامے بغیر فرقہ واریت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن بڑا ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے اس راستے پہ ہم چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ خود قرآن کو خود نہ تھامیں۔ یہ نہیں کہا کہ جن لوگوں نے قرآن حکیم کو تھام رکھا ہے تم ان کو تھام، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ وَاعْتَصِمُوا تم سارے لوگ خود اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب زیادہ تر ہم لوگوں نے کیا کیا، جن لوگوں نے اس کو تھام رکھا ہے ہم ان کے قریب چلے جاتے ہیں، خود ہم براہ راست قرآن کو سمجھنا، غور کرنا، اس کے اندر اترنے کو، وہ دو ہمارے ہاں غلط فہمی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں، کچھ لوگ اسے پڑھ لیں۔ اس طرح ڈاکٹر ہیں تو تھوڑے سے ڈاکٹروں کو کافی، سب لوگوں کا ڈاکٹر بننا تھوڑی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے تمام لوگوں کا پڑھنا سمجھنا ضروری نہیں، جبکہ اللہ رب العزت کہہ رہے کہ نہیں، تمام لوگوں کا اس کو سمجھنا، غور کرنا، اس کو اترنا یہ سب کے لیے لازمی ہے۔ دوسرا اس میں ایک یہ غلط فہمی ہے کہ سب لوگ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، بہت بڑی غلط فہمی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے آسان کر دیا، ہم نے احسان کر دیا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے اس کا طلبگار؟ اب جو بھی اس کا طلبگار ہوگا اس کے لیے قرآن آسان ہے۔ اب ہمارا کام قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھانا نہیں، صرف اس کی طلب پیدا کرنا، بس ہمارا کام اس کو سمجھانا نہیں، اس کی طلب پیدا کرنا۔ جب آپ کے اندر اس کی طلب پیدا ہو گئی تو اللہ خود آپ کو سکھا دے گا، آسان کر دے گا اور احسان کر دے گا اور آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا۔ اب قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ مجھے ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میری یاد آ گیا تو میں نے لکھ لیا، کیونکہ ہو سکتا ہے جب میں اس کو بیان کرتا تو لفظ آگے پیچھے نہ ہوتا، میں نے لکھ دیا شعر کے حوالے سے کہ شعر کیا ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے سارا کچھ بیان کر دیا، اور یہاں سے قرآن کریم کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن آپ کو کیا کچھ دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں شعر کے اثرات سے محرم نہیں دیکھے، کہتے ہیں میں جو شعر ہے اس کا جو راز ہے، اس کے اندر جو بھید ہے اس سے واقف نہیں ہوں۔ آپ کہیں گے کہ اچھا اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ شعر کے راز سے واقف نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سوچیں گے پتہ نہیں وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں؟ کوئی عاجزی کا اظہار نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شعر کے اسرار سے واقف نہیں ہوں، اگر مجھے شعر کا بھید پتہ لگ جاتا میں تمہیں بھی بتا دیتا، تم بھی شعر کہہ لیتے، مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور، عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و سرور۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھ پہ عطا ہوا ہے، کچھ عطا ہوا ہے، مجھے خبر نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ شاعری ہے یا شاعری کے علاوہ کوئی چیز ہے، عطا ہوا ہے مجھے
مجھے ذکر و فکر و سرور. وہ کہہ رہے میں شعر کے اسرار سے نہیں واقف، اگر واقف ہوتا تو میں بتا دیتا. تم سارے لوگ بڑا اچھا شعر کہہ لیتے، بڑی گہری باتیں کر لیتے. یہ نقطہ ہے تاریخ امم جس کی ہے تفصیل. کہتا میں ایک آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں. ایک نقطہ اگر اقوام عالم کی سارے جہان کی تاریخ پڑھ لو، سمجھ لو، اس میں اتر جاؤ، اس کی ڈیٹیل کے اندر اتر کے جو جوہر تمہیں ملے گا، اگر اس کو پا لو گے تو جو چیز تمہیں ملے گی وہ تمہیں بتا دے. سارے زمانے کی تاریخ پڑھ لو اور اس کے اندر اتر جاؤ، اور اس کو اترنے کے بعد جو اس کا نچوڑ ہے وہ تمہیں ایک نقطہ دے گا. یہ سارے زمانے کی تاریخ کا جو نچوڑ ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہے، وہ میں تمہیں دے رہا ہوں. اگر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پوری تاریخ پڑھنے کی، تاریخ کی کتنی کتابوں سے اقبال نے بچا لیا، پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک بات بتائی اور بتایا کہ ساری تاریخ کا نچوڑ میں تمہیں بتا دوں. اوکے، وہ شعر کہ پیغام حیات ابدی ہے، وہ شعر جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر سکتا ہے، تمہیں روشن کر سکتا ہے، تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر. وہ کون سا شعر؟ یا نغمہ جبریل ہے یا بانگ سرافی. اب اس کو سمجھے. نغمہ جبریل کیا ہے؟ قرآن مجید. جبریل کا نغمہ کون سا ہے؟ قرآن مجید. کہہ رہے ہیں خدا کے بندو، اگر تم نے نغمہ جبریل لے لیا، قرآن مجید فرقان حمید کو لے لیا، اس نغمے کو سن لیا، اس کو جان لیا، اس میں اتر گئے، تو تم مرو گے کہاں؟ تم نہیں مرو گے، ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ. اگر تم نے نغمہ جبریل نہ لیا اور مر گئے تو مر گئے، پھر مر گئے. اگر تم نے نغمے کو لے لیا تو تم نہیں مرو گے، تم نہیں مر سکتے. تمہارے لیے موت نہیں ہے، وہ موت تمہیں اور بڑی زندگی عطا کرے. نغمہ جبریل کو تم نے لے لیا تو تم مرو گے ہی نہیں. اگر تم نے نغمہ جبریل نہ لیا اور مر گئے اسے، تو پھر تمہیں اٹھایا جائے گا نا، مردوں کو اٹھایا جائے گا، تو وہ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ایک بھیانک قسم کی چیخ ہوگی. وہ تمہارے لیے ہوگی، کیونکہ جنہوں نے نغمہ جبریل سن لیا ہوگا وہ مرے گے گا، جنہوں نے نہیں لیا ہوگا ان مردوں کے لیے بانگ سرافیل ہوگی. وہ بھیانک چیخ سے تمہیں اٹھایا جائے گا، اور پھر بھیانک چیخ کے بعد تمہیں ایک اور جگہ لے کے جایا جائے گا. جو نغمہ جبریل لے لیں گے ان کے لیے جنت الفردوس ہوگی، جنت ہوگی. اور جنہوں نے نغمہ جبریل نہ لیا اور پھر وہ بانگ سرافیل کے ذریعے اٹھے، ایک بھیانک چیخ سے اٹھے، ان کے لیے پھر ایک اور جگہ ہوگی جہاں سے ہم پناہ مانگتے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید فرقان حمید کتنا ضروری ہے. اس نغمے کو، اس نغمہ جبریل کو لینے کے بعد آپ میں زندگی آ جائے، آپ قیمتی بن جائیں گے. آپ دیکھیں دنیا جہان کی سارے چیزیں پڑھ لیں، سمجھ لیں، آپ قیمتی نہیں بنتے. لیکن یہ واحد کتاب ہے، اگر اس کے اندر اتر جائیں، اس کو سمجھ لیں، اتر جائیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر دنیا کو آپ کی ضرورت ہوگی. آپ جو مرضی کر لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، آپ ہی کو دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ واحد کتاب ہے، اگر آپ نے واقعی اس کو پا لیا ہے تو آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر دنیا کو آپ کی ضرورت ہوگی. لہٰذا اب آپ اس سے دامن نہ بچائیں، دامن نہ چرائیں. یہ تو آپ کے لیے زندگی ہے، یہ تو آپ کے لیے آب حیات ہے. اس سے تو آپ نے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اس سے نہیں چھٹی کرنی. باقی ہر چیز کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نغمہ جبریل کو ہم نے لازماً سننا ہے. یہ نہیں ہم کہیں گے کوئی ضروری کام تھا. پیار سے بھی ضروری کئی کام ہیں، پیار سب کچھ نہیں زندگی میں، لیکن یہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے. یہ جو قرآن کریم، اب یہ جو کہیں عام جو ہم کوئی ہوتا ہے، سر بڑا ضروری کام تھا، یہ تو
اقبال نے فرمایا تھا یہ نغمہ گلے فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ۔ اگر مرگ بھی ہوگی فوتگی بھی ہوگی تو بھی ہم پڑھیں گے، اگر ہمارا کوئی مر بھی جائے گا تو بھی ہم پڑھیں گے، اور کوئی خوشی بھی ہوگی تب بھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس سے ہم نہیں چھٹی کریں اور کبھی بھی ہم اس سے کرارا نہیں کریں گے۔ یہ اس چیز کو آپ اپنے دل و دماغ میں اتار لیں، اور اگر آپ نے اس سے آگے پیچھے ہو گئے تو آپ زندگی سے آگے پیچھے ہو گئے۔ یہ بہت اہم ہے، اور ہم غیر اہم ہیں، ہماری پوری دنیا کو دیکھ لیں، پوری دنیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کسی طرح مغرب ہمیں دیکھے۔ مغرب کیوں دیکھے گا؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ لیکن اگر ہمارے پاس ایک کتاب ہے قرآن، اگر ہم اس سے نظر نہ ہٹائیں تو خدا کی قسم مغرب کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ ہمیں نہ دیکھے۔ وہ ہمیں ضرور دیکھے گا اور ہمارے اشاروں پہ چلے گا، ورنہ وہ ہمارے اپنے اشاروں پہ چلائے گا۔ کس کو؟ ہمیں نہیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری افواج پاکستان کو۔ اور جتنے مرضی ہم ایٹم بم بنا دیں، رہیں گے ان کے غلام۔ ایٹم بم ان کی مرضی سے چلے گا، ہماری مرضی سے نہیں چلے گا۔ لیکن اگر ہمارے پاس کتاب آ گئی، قرآن مجید آ گیا، تو ایٹم بم ان کے ہوں گے، مرضی ہماری چلے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک زمانے میں ہماری سادگی تھی، ہم سمجھتے تھے اس کے لیے کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اتنی عظیم کتاب ہے، اور شروع کرا دیتے تھے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو بتانے کی ضرورت ہے تو پھر وہ ہم مسلمان کہ یہ کتاب کیا ہے، اہم ہے، یہ ہمارے لیے اہم ہے، ہماری زندگی سے بڑھ کے یہ اہم ہے، زندگی سے زیادہ اہم اگر کوئی کتاب ہے وہ یہ کتاب، یہ چیز۔ اچھا دیکھیں، آغاز ہم کرتے ہیں۔ دنیا کی ساری زبان، لیکن ہم قرآن کی زبان پڑھنے لگے۔ قرآن کی زبان، جب ہمیں قرآن کی زبان آ جائے تو سب کچھ آ جائے۔ لیکن اگر ہم دنیا کی ساری زبانوں میں کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ، لفظ۔ اگر ہمیں لفظ سمجھ آ جائے، الفاظ سمجھ آ جائے تو پوری زبان آ جاتی ہے۔ تو لفظ کی جمع کیا ہے؟ الفاظ۔ یہ لفظ بھی عربی زبان سے آیا ہے۔ لفظ کس سے ہے؟ عربی زبان سے۔ لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا۔ لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ کس کو پھینکنا؟ آواز کو پھینکنا، ایک دوسرے کو آواز کو پھینکنا۔ ہماری زبان سے جو بھی آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کی جمع کیا ہے؟ الفاظ۔ دنیا کی ساری زبانوں میں لفظ دو طرح کا ہوتا ہے۔ لفظ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ یا لفظ بامانہ ہوگا یا بے معنی ہوگا۔ کوئی اگر تیسری بات ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ کوئی لفظ ہے یا تو اس کا معنی ہوگا بامانہ ہوگا یا وہ بے معنی ہوگا۔ تو تیسری بات ہو سکتی ہے۔ تو لفظ دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ آپ بتائیں گے، یہ کوئی چیز نئی نہیں سیکھیں گے آپ، ساری چیزیں آپ کو آتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں آپ سیکھیں گے، آتی ہیں ساری باتیں۔ اللہ نے انسان کو سب کچھ پڑھا دیا، سب کچھ پڑھا لکھا کے بھیجا ہے اس کو۔ مانے اس چیز کو، یہ تعلیمی اداروں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، پڑھا لکھا کے بھیجا ہے۔ پرندوں کو اڑنا ہم سکھاتے ہیں، ان کے ماں باپ اڑنا سکھاتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا۔ پرندوں کو اڑنا ان کے ماں باپ سکھاتے ہیں، وہ سیکھے سکھائے ہیں۔ مچھلیوں کو تیرنا ان کے ماں باپ سکھاتے ہیں، بولو تو صحیح نہیں۔ تو خدا نے، اللہ نے انسان کو بھی، سورج کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے،
چاند کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ہواؤں کو پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، انسان کو اللہ نے بتا دیا کیا ہے، سارا علم کیا ہے، سارا علم کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، بس یہ علم کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو الہام کر دیا، اس کو بتا دیا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، اسے پتہ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ کسی کی چیز اٹھا لینا اسے پتہ ہے گناہ ہے، کسی کی چیز چرا لینا گناہ ہے، کسی کو دھکا دینا اسے پتہ ہے، چیزوں میں ملاوٹ کرنا گناہ ہے۔ امتحان کس کا لیتے ہیں؟ ہمارے جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے امتحان لیتے ہیں نا، پڑھائے بغیر امتحان لیتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، پڑھائے بغیر لیتے ہیں امتحان؟ اگر بچہ فیل ہو جائے تو فیل بچہ ہوتا ہے یا استاد فیل ہوتا ہے؟ انہوں نے پڑھایا ہی نہیں نا۔ اب دیکھیں پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ استاد نے یہ چیک کرنا ہے کہ میں نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، جو میں نے پڑھایا اس کو آیا کہ نہیں آیا۔ اگر اس کو نہیں آیا، اگر میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ کو نہیں آتا تو آپ کی کیا غلطی؟ آپ کی کوئی غلطی نہیں، میں ناکام ہوں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چیزیں خود بخود یاد ہو جائیں گی، نہیں یاد ہوتی میرا قصور ہے، آپ بالکل گھر جا کے نہ پڑھیں، جو آپ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا، یاد ہے آپ کو، یاد ہے آپ کو، یاد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس میں کیا ہے، انسان کو اللہ نے پڑھ لکھ کے ہر چیز دے دی، اس کو امتحان لے گا نا اللہ تعالیٰ، لے گا کہ نہیں امتحان؟ کس سے لے گا؟ ہر ایک سے لے گا۔ اگر اس نے پڑھایا ہی نہیں ہے تو امتحان کس بات ہے؟ نہیں یا اللہ میں تو گیا ہی نہیں، میرا کس بات کے امتحان؟ اللہ کہے گا اچھا یہ تو نے برا کیوں کیا تھا؟ وہ کہے یا اللہ میں پتہ ہی نہیں سی برا کیا، یہ اچھا تھا تجھے پتہ نہیں تھا، تو نے کیوں نہیں اچھا کیا؟ کہا امتحان ہوگا ہر ایک کا، تو تیاری کرا دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ یہ ساری تعلیمی پروگرام کا پھر مقصد کیا ہے؟ بس اتنا سا مقصد، وہ نیکی جو ہمیں پتہ ہے نیکی ہے وہ ہماری طبیعت بنا دی جائے، اور جس کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نہیں کرنا اس سے طبیعت ہماری وہ ذائقہ جو ہے نا وہ ہمارا، وہ ہمیں بد ذائقہ بنا دیا جائے، چیز گناہ بد ذائقہ ہو جائے، کھایا نہ جائے گناہ، ایسے کوئی چیز کھائی نہیں جاتی۔ دو طرح کی چیز ہوتی ہے، ایک ہم کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں، کھانے میں مزہ نہ ہو تو آپ کھاتے ہی نہیں۔ اگر کھانے میں مزے کے لیے لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے، بچے کے پائے کھانے کہاں چلے جاتے، سردار کی مچھلی کھانے کے لیے کہاں سے کہاں چلے جاتے، پشاور میں چپلی کباب کھانے لوگ چلے جاتے، گجرا والا میں چلے جاتے، کیا وجہ ہے؟ ذائقہ اس کے لیے، وہ ذائقہ جو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا، کھایا اور ختم ہو گیا، اس ذائقے کے لیے اتنا سب۔ اور ایک پرماننٹ ذائقہ ہے نیکی، وہ والا ہمارا ذائقہ بن گیا، ہمارا ذائقہ خراب ہو گیا، ہمیں اچھی چیزیں دل نہیں کرتا۔ ایک بندہ مجھے ملا، کہنے لگے انیس صاحب ایک مسئلہ ہے میرے میں کہ دسو، کہتا یار پتہ تو ہے چنگائی ہے پر دل نہیں کرتا چنگائی کا، پتہ تو ہے برائی ہے دل کر دے کر، میں کہ یہی تو مسئلہ ہے سارے اکلا دینے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ تعلیم کا مقصد کہ یہ اچھائی ہمارا ذوق بنا دیا جائے، اور جو گناہ ہے وہ بد ذائقہ بنا دیا جائے، ہم گناہ کرنا ہی نہ چاہیے۔ یہ سارا تعلیم اگر ہے یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تعلیم یہ نہیں کرتی آپ کو تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیا، آپ نے ایسے فیسیں دے کے ضائع کر دیا اپنے آپ، چاہے مدارس میں جا رہے ہیں چاہے کہیں بھی جا رہے ہیں۔ اب گناہ کرنے میں آپ کو لذت نہیں آتی، تنگی ہوتی ہے، نہیں گناہ ہوتا آپ سے تو انہوں نے کمال کر دیا، اور نیکی کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے تو بھی سمجھے کمال ہوتا ہے۔ یہ سارا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تعلیمی ادارے، اور یہ کرتے ہی نہیں تعلیمی ادارے، ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے انسانوں کو بڑا کرنا، بہتر کرنا، ایک اعلیٰ انسان بنانا، تاکہ ساری دنیا ساری کائنات نیچے نظر آئے اور انسان بڑا نظر آئے۔ اگر یہ تعلیمی ادارہ نہیں کرتا
تو اس نے اپنا کام شروع ہی نہیں کیا. اور یہ صرف قرآن کریم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. صرف واحد کتاب, دنیا کے پاس اور کوئی ایسا چیز نہیں ہے انسانوں کو ایک بلند پایا انسان بنے. جیسے یہ ساری کائنات چھوٹی لگے, اپنی تمام تر حشر سمانیوں سمیت یہ چھوٹی نظر آ رہی ہے, یہ گلیکسیز چھوٹی نظر آئیں. یہ آج کیا ہوتا ہے, انسان چھوٹا نظر آ رہا ہے, کائنات بڑی نظر آ رہی ہے. گلیکسیز یہ زمین تو کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑا کچھ بھی نہیں. انسان نہیں نظر آ رہا. انسان صرف اس وقت نظر آئے گا جب یہ اس کو رب نظر آئے گا, اور رب آپ کو قرآن سے نظر آئے گا, اس کے علاوہ نہیں نظر آ سکتا رہا, ورنہ مرنے کے بعد نظر آئے گا, اس کو کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال میں آپ کی بات کیا کر رہے تھے, لفظ کا معنی کیا ہے, کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ بھولے نہیں ہیں, میں نے کتنی باتیں کی. تو لفظ کا معنی, دنیا میں لفظ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ یا کیا ہے, با معنی, یا کیا ہے, بے معنی. یہ سب عربی ہے. اگر جو عربی نہیں ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گرامر سے آپ کو یہ جو ابھی انہوں نے محترم نے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر 98% اردو زبان ہی ہے. آپ کو یہ بھی نہیں لگے گا جب یہ آ جائے گی نا, آپ جس طرح آپ کی اپنی کتاب ہے, آپ کو جو زبان آتی ہے, اور آپ ماں کی زبان آتی ہے, ماں کی کتنی زبان کے کتنے الفاظ آپ کو آ جاتے ہیں. اماں جب بولتی ہے پتہ لگتا ہے کہ نہیں پتہ, ابا جی جب بولتے ہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں, بھائی جان جب بولتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ نہیں, اللہ جی جب بولتے ہیں تو کہ نہیں پتہ. اس لیے کہ ماں جی کی حیثیت تو ہے, ابا جی کی جو حیثیت ہے, اللہ جی کی حیثیت ہی ورنہ ہو اور رب بولے اور ہمیں پتہ نہ چلے. جس نے ہمیں بنایا, جنہیں ہم سب کچھ دیا, جس نے آنکھیں دیں اسی کو آنکھیں دکھا رہے ہم, جس نے کان دیے اسی کو نہیں سن رہے, جس نے دماغ دیا اسی کو نہیں سوچ رہے. تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ تو باقی قوم کا احسان مانیں گے ہم؟ پوری قوم کے ہو جائیں گے ہم, انسانوں کے ہو جائیں گے ہم؟ جس نے پیدا کیا, جس نے سب کچھ دیا, وہ ایک آدمی تھا, وہ اس کی جوتی ٹوٹ گئی, مرمت کے لیے گیا موچی کے پاس, اس نے کہا پیسے دو, اس نے کہا اپنی باری کا کیا رکھا, ابھی تو میں نے جہاں سے خریدا تھا اس کو نہیں دیا. تو اگر ہم نے اپنے جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو نہیں دیکھ رہے, اس کو نہیں سن رہے, ابا جی کو کہاں سے. باپ کہتا ہو میں بڑا تیرے واسطے بڑا کشٹ کٹے ہے, وہ بھائی تو کتوں کشٹ کٹے ہے, اللہ نے تجھے توفیق دی, صحت دی, زندگی دی, ہمارے لیے محبت پیدا کر دے, تو اس محبت سے مجبور ہو کے تو نے ہمیں اٹھا لیا, ورنہ تو پھینک دیتا ہمیں. ماں نے بڑی محبت کی, ماں نے کیوں کیا, ماں کے اندر خدا نے, اللہ نے محبت پیدا کر دی, ورنہ ماں ہمیں کیوں بڑا کرتی, کیوں خدمت کرتی. تو جس کی سب سے بڑی, جس نے ساری سب کے اندر رحمتیں پیدا کر دی, زمین کے اندر اگنے کی صفت پیدا کر دی, سورج جس نے ساری چیز کو ہمارا نوکر بنا دیا, ہمارا چاکر بنا دیا, ساری کائنات, اس کو ہم نہ دیکھیں, اس کو ہم نہ سنیں, اس کو ہم نہ سمجھیں, تو کچھ کر سکیں گے ہم, کچھ بن سکیں گے ہم, کہیں پہنچ سکیں گے ہم. پر لفظ دو طرح کا, یا بامانہ یا بامانہ ہو تو اس کو عربی اس کو کہتے ہیں کلمہ. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ نہیں, کلمہ. اور بے معنی ہو اسے کہتے ہیں محمل. فلاں بندے نے بڑی محمل گفتگو کی, بڑی بے معنی گفتگو کی. قرآن کریم میں ہے, اللہ کریم نے بتایا جنت کے اندر کوئی بے معنی گفتگو نہیں ہوگی, تم سنو گے نہیں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذاب. یہ نہیں کہا کہ تم کرو گے نہیں وہاں, نہیں, یہ نہیں کہا کہ تم وہاں فضول بات کرو گے نہیں, نہیں. لا یسمعون, تم سنو گے ہی نہیں. اگر سنو گے تو کرو گے نا. اب اگر ہم غلط بات سنیں ہی نہ تو کریں گے کہاں سے. لا یسمعون,
تم نہیں سنو گے. کوئی ایک بندہ بھی نہیں کر رہا ہوگا فضول بات، لغو بات، بیکار بات، دل آزاری والی بات، فرقہ واریت کی بات کوئی نہیں کر رہا ہوگا. کیوں؟ وہ قرآن جنہوں نے جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہوگا جنت کے لیے. جنت میں سب سے بڑھ کے کیا ہے؟ دودھ شہد نہیں ہے سب سے بڑی چیز. جن کے لیے وہ دودھ شہد پیدا کیے گئے وہ جنتی لوگ. ہم تو دودھ شہد پہ مر مٹے. وہاں یہ ہوں گی، حوریں ہوں گی. اللہ کے بندوں، حوریں کیا چیز ہے؟ وہ جن کے لیے اللہ نے حوروں کو پیدا کیا وہ جنتی لوگ کیا ہوں گے جن کے لیے اللہ نے جنت کو پیدا کیا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ جنتی ہوں گے. ادھر ہی جنتی ہوں گے، یہی جنتی ہوں گے. ان کی نظر پاک، ان کی سوچ پاک، ان کا خیال پاک. ایک دوسرے کے لیے مر رہے ہوں گے، پیسے کے لیے نہیں مر رہے ہوں گے. یہیں سے یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے جنتی بن جائے. یہیں سے جنتی ہوں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں. یہ نہیں ہے کہ آگے چل کے جنت میں جائیں. آگے چل کے کہاں سے جنت یہیں سے شروع ہو جائے، یہیں سے. تو یہ کتاب کیا کرے گی؟ یہ تمہیں جنتی بنا کے چھوڑے گی. یہ کتاب جنتی بنا کے چھوڑے گی. یہ تمہیں بریلوی نہیں بننے دے گی، دیوبندی نہیں بننے دے گی، یہ وہابی نہیں بننے دے گی، یہ شیعہ نہیں بننے دے گی. یہ تمہیں مسلمان بنا کے چھوڑے گی. تم کیا سمجھتے؟ ورنہ نہیں بن سکتے تھے جو مرضی کر. تو لفظ دو طرح کا، یا بامانہ یا بامانہ. تو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. بے معنی تو محمل. اہل علم لوگ، پڑھے لکھے لوگ، صاحب عقل و دانش اپنی گفتگو میں کوئی ایک لفظ میں محمل بے معنی الفاظ استعمال نہیں کرتے. پڑھے لکھے اہل علم کی نشانی کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ زبان بے معنی الفاظ سے پاک ہو جائے. کوئی بےہودہ بات، کوئی بیکار بات، فضول بات، میڈیا کی بات وہ نہ کرے. یعنی سنے گا تو کرے گا، اور کیا کرے. کوئی بیکار بات، فضول بات جس کے بغیر گزارا ہو سکے اس کو کرنا وہ نہیں کرے. کرنی ہے وہی بات جو امر ہے، جو بڑی بات ہے، جو خالص بات ہے، جو سدا بہار بات ہے وہی کرے. عام بات نہیں کرے گا، معمولی بات نہیں کرے گا. تو جب اہل علم لوگ، پڑھے لکھے لوگ، صاحب عقل و دانش وہ اپنی گفتگو میں کوئی لفظ بے معنی استعمال نہیں کرتے تو ہم پڑھنے چلے قرآن مجید، فرقان حمید. کیا اس میں گمان کی حد تک بھی کوئی ایسا لفظ ہو سکتا ہے جو بے معنی ہو، جو محمل ہو؟ تو لہذا ہمارا لفظ کی جمع الفاظ، کلمہ کی جمع ہے کلمہ. کلمہ کی کیا جمع ہے؟ ہمیں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن مجید میں الفاظ ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ الفاظ میں تو بے معنی الفاظ بھی آئے، محمل الفاظ بھی آئے. تو صحیح انداز فکر کیا ہے کہ ہم کیا کہیں؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ کلمات. اور کلمہ کی جمع کیا ہے؟ کلمات. تو قرآن مجید کا ہر لفظ کیا ہے؟ کلمہ. قرآن مجید کا ہر لفظ کیا ہے؟ کلمہ. تو اگر ہمیں کلمہ کی سمجھ آ گئی، قرآن کی سمجھ آ گئی، تو ہمارا تعلق لفظ سے نہیں. لفظ میں بے معنی الفاظ. جب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، جو ہماری زبان سے آواز آتی ہے، جو ہماری زبان سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ. اللہ کے بندے، کلمہ تھوڑی. جو ہماری زبان سے کچھ لفظ تھوڑی بات نہیں. ہماری زبان سے جو بھی آواز نکلتی اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ. ایک بچہ شروع میں کئی آوازیں نہیں نکالتا. کیا ہوتے ہیں؟ لفظ ہوتے ہیں. اب یہ کلمہ تو بہت بعد میں آ کے ہم سے ہوتا ہے نا، بامانی بات. شروع میں تو ایسی جو، ہاں اگر والدین بڑی باتیں شروع میں کرنے والے ہوں گے، بچہ شروع ہی سے بڑی بات کرے. ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کے بچے جب بات کرتے تو وہ بچے نہیں لگتے. ارے کتنے بڑے، پتہ لگا انہوں نے بڑوں کی باتیں سنی. بڑوں کی باتیں کیوں انہوں نے کی ہیں؟ وہ آپس میں کرتے رہے. تو وہ جب اگر ایک اعلیٰ انسان بات کرے گا، اس کے بچے کیا وہی سنیں گے اور وہ سنے گے. ایک ہمارے دوست
نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بڑا قابل انسان بنے اور اعلیٰ انسان بنے۔ اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا، مجھے کوئی نصیحت کرو کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا بس اپنے سائے سے بچاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بہت بڑا انسان بنے تو اپنے سائے سے اسے بچاؤ۔ ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے سائے سے بچا لیں، انشاءاللہ وہ بہت بڑی جگہ چلے گی۔ تو لفظ کی جمع کیا ہے؟ الفاظ، اور کلمہ کی جمع کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ کلمہ۔ اور کلمہ کی کوئی مثال تو دیں، آپ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید کا ہر لفظ کیا ہے؟ کلمہ۔ جب ہم قرآن مجید کے لیے الفاظ بھی استعمال کریں گے، قرآن میں الفاظ ہیں تو مراد کیا ہوگی؟ کلمہ۔ اگر ہم قرآن کے لیے لفظ بھی استعمال کریں گے، لفظ، اس سے مراد کیا ہوگا؟ کلمہ۔ قرآن مجید کے الفاظ سے مراد کیا ہوگا؟ کلمہ۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا کلمہ ہی سے تعلق ہے، ہمارا کلمہ ہی سے تعلق ہے، تو ہم نے صرف کلمہ کو سمجھنا، صرف، اور سارا کچھ آگے۔ تو دیکھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تو جواب الکلمہ۔ اب جیسی بات آپ کریں گے نا ویسی باتیں اور آپ کے اندر جو پڑی ہوئی ہیں ایسی وہ باہر آئے۔ آپ اگر کچھ لوگوں سے جو بات نکلوانا چاہیں کیا کریں؟ ویسی بات کہنا شروع کریں۔ چاہتے ہیں کہ کچھ شعر آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی ہے تو شعر پڑھیں، اگر ان کے پاس شعر ہوں گے تو شعر باہر آنا شروع کریں۔ اگر لطیفے سننا چاہتے ہیں تو ایک دو لطیفے سنا دیں، پھر دیکھیں لطیفوں کی یہ بارش شروع ہوئی، برسات ہوئی۔ تو دیکھیے کلمہ، کلمہ، لیکن نہ تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو کہتے بھی صحیح نہیں ہے، کلمہ کہتے ہیں، کلمہ تو سنو، کلمہ، جبکہ کلمہ نہیں ہے، کیا ہے؟ کلمہ۔ انہوں نے پنجابی نہ سمجھنا کہ ماں کلی، کلی ماں، تو وہ بہت لوگ نے ماں بچاری کلی، تو کلمہ، کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ بامانہ لفظ۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ بامانہ لفظ یا بامانہ بات۔ کوئی ایک لفظ بامانہ ہو وہ بھی کلمہ، کوئی پوری بات بامانہ ہو وہ بھی، اور پوری بات میں کوئی ایک لفظ بے معنی ہو تو وہ کلمہ نہیں۔ اب سادہ لفظ میں سمجھیں، ہم لوگ انتہائی پڑھے لکھے لوگ، کہنے میں کیا ہے؟ پڑھے صاحب عقل و دانے سے ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ سناتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں، ہمارا کہا ہوا ایک ایک لفظ کیا ہے؟